السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے نماز کے اندر رکوع پر، یعنی رکوع جو ہے اسے کیسے ادا کرنا ہے اور رکوع کے اندر پڑھنا کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ رکوع جو ہے قیام میں جب ہم کھڑے ہیں اور اس وقت ہم ثنا کے بعد الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں یا کوئی سی 3 آیات کم از کم قرآن پاک کی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کی پوزیشن تو یہ ہونی ہے کہ کمر جو ہے بالکل اس طرح سے ہو کہ بالکل برابر ہے، اگر اوپر پانی کا برتن چھوٹا سا کوئی رکھا جائے بھر کے تو وہ اس کا لیول جو ہے وہ برابر آتا ہو، یعنی نہ آگے کو زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ پچھلا حصہ جو ہے وہ نیچا ہو جائے اور آپ کا اگلا حصہ جو ہے کندھوں کے اوپر والا وہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو، بلکہ یہ برابر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع کے دوران آپ کی نگاہیں کہاں ہوں گی، نظر کہاں ہوگی، آپ کے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان والی جگہ پر اس وقت آپ نے دیکھنا ہے، نہ کہ سجدے والی جگہ پر۔ ہاں، قیام کے دوران جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہیں، اور جب رکوع میں جائیں گے تو پھر دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر دیکھنا ہے۔ اور اس دوران رکوع کی جو تسبیح پڑھنی ہے اس میں بعض لوگ وہاں پہ بھی غلطیاں کرتے ہیں تلفظ، کیونکہ ہماری عربی جو ہے وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم عربی کے الفاظ جو ہیں اکثر جگہ پہ غلط بول جاتے ہیں، ان کو بھی درست ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر ترجمہ آتا ہو تو پھر یہ جب 3 دفعہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ آج بہرحال فی الحال ہم جو رکوع میں پڑھیں گے وہ ہے جی سبحان ربی العظیم۔ کچھ لوگ اسے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ سبحان ربی العظیم پڑھ جاتے ہیں، جیم کی آواز نکال دیتے ہیں عین اور زوئے کی جگہ پر۔ تو اس لیے کوشش کریں گے کہ تسبیح کے الفاظ جو ہے، تلفظ جو ہے وہ درست ہو، اور 3 دفعہ کم از کم پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسے اگر قرات کے انداز میں پڑھا جائے گا تو اور زیادہ مزہ آئے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو اسی طرح اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ تو اس کا ترجمہ ہے سبحانہ ربی، پاک ہے میرا رب، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، العظیم، عظمتوں والا، یعنی بزرگی والا، بڑائیوں والا۔ تو اس کا ترجمہ بنے گا پاک ہے میرا رب، عظمتوں والا۔ تو یہ جی رکوع پر بات ہوئی۔ اسی طرح رکوع سے یہاں سے جب ہم اٹھیں گے تو اس وقت کیا پڑھیں گے، اس پر بات آئندہ کسی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اور اب آتے ہیں ہم عام روٹین کی باتوں کی طرف، جو عام طور پر ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کیا کرتا ہوں سچ بولنے کی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے
ہمارا مذہب ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں عام انسان سے لے کے سب سے بڑے عہدے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف پاکستان، ادھر سے چیف جسٹس آف پاکستان، ہر جگہ پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی جس قدر ہمت ہے وہ اس میں سچ بولنے کی بھی بجائے جھوٹ بولنے کو ترجیح دے رہا ہے اور بولتا جا رہا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے۔ تو اس لیے میں عام طور پر اپنے پاکستانیوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی اس خامی کو ختم کر لیں۔ ہمارے اوپر جو آج کل اتنی زیادہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا مشکلات ہو سکتی ہیں کہ ہم ایک آئین کے تحت زندہ رہنے کی بجائے ہم آئین سے ہٹ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ صوبے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق، نہ وفاق میں وفاقی حکومت وہ آئین کے مطابق، اور نہ ابھی تک آگے مزید کوئی الیکشن کروانے کی بات۔ کبھی کوئی تاریخ، کبھی کوئی تاریخ، کبھی کوئی حوالہ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی حوالہ دیا جاتا ہے، کبھی زبردستی تاریخ آگے بڑھا دی جاتی ہے اور عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے سے روکا جا رہا ہے، الیکشن نہیں کروایا جا رہا۔ کبھی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تاریخ دینا میرا کام ہے، اور کبھی جب اسے کہا جاتا ہے تاریخ دو تو پھر کہتا ہے میرا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے ملک جو ہے آئین کے مطابق نہیں، آئین سے ہٹ کر چل رہا ہے، جو کہ سرن خلاف ورزی ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تو ہم گناہگار ہوتے ہیں، اسی طرح سے ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم نہیں چلتے تو یہ بھی ایک گناہ ہی ہے، ایک غلطی ہی ہے۔ تو اس غلطی سے بھی بچنا ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم آپس میں چھوٹے لیول پر آ جاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، خود بھی سچ بولیں، بلکہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ خود سچ بولتے ہوں تو بچے خود ہی سچ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ گھر میں معمولی باتوں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ تربیت ان کی ہو جاتی ہے اس سے ہی کہ وہ بھی جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، اپنی اس سے یہ جو سب سے بڑی آپ کی خامی ہے، اس کو ختم کریں۔ ہم سب لوگ اپنے آپ کو درست کریں۔ سب سے بڑی توجہ اس چیز پہ دینی چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں کتنا اس میں درست ہے اور کتنا غلط ہے۔ جو ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو اس وقت کچھ اور کرتے ہیں، اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہی جھوٹ جو ہے آہستہ آہستہ ہماری رگوں میں سریت کر جاتا ہے، ہماری عادت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پہلے نمبر، یعنی میں آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے آس پاس لوگ سچ بول رہے ہیں، آپ کے گھر میں لوگ سچ بول رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار سچ بول رہے ہیں، تو پہلے آپ خود بولیں۔ تو جب ہم خود بولیں گے سچ تو اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی سچ کی طرف راغب کرنا، ترغیب دینا آسان ہو جائے گا۔ تو اپنی اس خامی کو ہمیں جلد از جلد ختم کرنا ہے تاکہ ہم بہتری کی طرف چل سکیں، کیونکہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اس سے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنی جان چھڑوانی چاہیے اور جلد از جلد سچ بول کر اچھا پاکستانی بننا چاہیے، اچھا مسلمان بننا چاہیے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ خوش رکھے، قائم و دائم رکھے، اور ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے
जितना अच्छा सोच सकते हैं और सोचने के बाद अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इस दुआ के साथ खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखिए। अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़, उसका वो मसला जो है वो हल करने की पूरी कोशिश कीजिए। इसी का नाम इंसानियत है और इसी से हम अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं। तो पाकिस्तान कायम रहे, आप भी खुशहाल रहें। इस दुआ के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ और उसका आसान तरीका, इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से अगर मेरी कोई बात आपको दुरुस्त नहीं लगती है या अच्छी नहीं लगती है तो उसका इजहार कमेंट्स में जाके करें और वहाँ पर लिखें। जो भी आप लिखेंगे मैं उसके मुताबिक सोचूंगा और उसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मेरी रोज़ाना आने वाली ये वीडियो जो है आप तक भी पहुंचती रहे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इसे हर वीडियो को शेयर भी करते रहिए और कायम रहिए, खुश रहिए और अपने मुल्क के कायम रहने के लिए पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी आजकल की जो कोशिश है वो यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के मुताबिक जो भी अवाम वोट डाले, फेयर और प्री इलेक्शन हो और उसमें जो भी अवाम जिस बंदे को भी मौका दे उसे वज़ीर आज़म बनने का मौका मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करे। पाकिस्तान हमेशा कायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।